بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عزیز القادر ہے اور میں ایک چیسٹ فزیشین ہوں۔ یور ہیلتھ کنسلٹنٹس ایک گروپ ہے پیشنٹ ڈاکٹر انٹریکشن کا، ان کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا کہ ویکسینیشن جو کووڈ ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں، تو اس سلسلے میں چند گزارشات میں آج کرنا چاہوں گا۔ میری اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلا جنرل انفارمیشن جو کہ جنرل پبلک کے لیے ہے، جس میں ویکسین کے بارے میں جو خدشات ہیں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں ہیلتھ کیئر پرسنل ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے میں کچھ ویکسین کی معلومات، اگر کچھ تھوڑی بہت کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلا سوال جو ویکسین کے بارے میں کیا جاتا ہے، کرونا ویکسین کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آخر ہم کیوں لگوائیں یہ ویکسین لگوانے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، ویکسین ایک حفاظتی ٹیکہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی بیماری سے بچانے کے لیے مددگار ہوتا ہے، اور ہم ویکسین بچپن سے لے کے اب تک لگواتے آ رہے ہیں۔ بچوں کو EPI پروگرام کے تحت ویکسینیشن ہوتی ہے مختلف بیماریوں کے لیے، اسی طرح کچھ مریضوں کو نمونیا کی، فلو کی ویکسینیشن کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایسی بیماری ہے خوش قسمتی سے جس کے لیے ویکسین بن گئی ہے، اسی لیے جیسے ہم باقی ویکسینز لگواتے ہوئے زیادہ سوال و جواب نہیں کرتے، تو اس ویکسین کو بھی لگوانا چاہیے، کیونکہ 99.99% ڈاکٹرز، سائنسدان اور ہیلتھ کیئر پرسنل ویکسین کے حق میں ہیں اور ویکسین لگوانے کی تلقین آپ کو کرتے ہیں۔ ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کرونا کی بیماری سے بچاتی ہے۔ 100% کوئی ویکسین بھی کسی بیماری کے اگینسٹ مؤثر نہیں ہوتی، لیکن یہ خصوصاً آپ کو شدید کرونا سے اور ڈیتھ سے 100% بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پینڈیمک، یہ جو وبا آئی ہوئی ہے عالمی سطح کی، اس کو روکنے کا شاید یہ واحد حل ہے کہ جو اس پینڈیمک کو روک سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ویکسین لگوانی ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ ویکسین محفوظ ہے؟ جی ہاں، ویکسین بالکل محفوظ ہے۔ چھوٹے موٹے تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹس جو ہر ویکسین کے ساتھ ہوتے ہیں، مثلا جسم میں درد ہونا، ہلکا بخار، سردی لگنا، تھوڑا سا سر درد ہونا، یہ ہو سکتا ہے جو چند گھنٹوں یا میکسیمم ایک دن تک رہتا ہے۔ باقی جو کچھ سائیڈ ایفیکٹ میڈیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں وہ میں اپنی ویڈیو کے دوسرے حصے میں ان پہ روشنی ڈالوں گا، لیکن فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے اور انتہائی مؤثر اور مفید ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ بھی ایسے ہیں جو ایزیلی پیناڈول وغیرہ کی گولی کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ ویکسین جلد سے جلد لگوانی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، افواہوں کا اظہار کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پھیلتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ خواتین کو یہ نہیں لگوانی چاہیے کیونکہ اس سے آئندہ ان کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، یعنی انفرٹیلٹی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرد یا خواتین کسی میں اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، بے فکر ہو کے لگوائیے، کوئی نامردانگی یا کسی قسم کی انفرٹیلٹی ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم ویکسین لگوا لیں تو اس سے کیا ہمیں پھر بھی ماسک پہننا پڑے گا یا ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر ایک ملک میں زیادہ لوگ ویکسین لگوا لیتے ہیں تو ایک لیول پر جا کر یہ ماسک کی پابندی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی ختم ہو جائے گی، بلکہ امریکہ میں اوپن سپیسز میں ماسک کی پابندی اٹھ چکی ہے، آسٹریلیا میں اٹھ چکی ہے، نیوزی لینڈ میں اٹھ چکی ہے، اس کے علاوہ کئی اور ملکوں میں جہاں وبا پہ قابو پا لیا گیا ہے یا ویکسینیشن ایک حد تک ہو چکی ہے، وہاں یہ پابندی اٹھ چکی ہے۔ کچھ جگہوں پہ، اندرونی جگہوں پہ، بند جگہوں پہ ماسک کی پابندی ابھی بھی ہے۔ تو انیشلی شروع میں تو آپ کو یہ پابندیاں برقرار رکھنی پڑیں گی ویکسین کے بعد بھی، لیکن کچھ عرصے بعد جب زیادہ لوگ ویکسین لگوا چکے ہوں گے اور کمیونٹی میں انفیکشن کا ریٹ کم ہو چکا ہوگا تو پھر آپ کی یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔
اچھا، اس کے علاوہ جو سوال کیے جاتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک میسج سرکولیٹ ہو رہا تھا جی 2 سال کے اندر اندر تمام افراد جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے ماننا یا اس کو آگے شیئر کرنا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی بہت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے سے پریڈکٹ کر دے جی 2 سال میں آپ فوت ہو جائیں گے، اور ویکسین لگنا تو اگست میں شروع ہو چکا تھا 2020 میں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے اگست 2020 میں ویکسین لگوائی ہے وہ اگست 2022 میں فوت ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے فوت ہونا ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ علامات تو آنا شروع ہو جانی چاہیے کہ اب وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر غلط لغو ایک میسج تھا سوشل میڈیا میں جو پھیلایا جا رہا تھا، اور ابھی اس کی تردید بھی آ چکی ہے۔ جن سائنسدان کے نام پہ یہ میسج پھیلایا گیا تھا لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، لائکس لینے کے لیے یا ریٹنگ لینے کے لیے، ان سائنسدان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا میسج سرکولیٹ نہیں کیا اور نہ میں نے کوئی ایسا بیان دیا ہے۔ پھر یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کرونا ویکسین لگوانے سے کرونا تو نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کرونا کی جتنی ویکسینز ہیں، جتنی ٹیکنیکس ہیں، ان میں کوئی بھی لائیو اٹینویٹڈ ویکسین نہیں ہے، یا ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے، یا میسنجر RNA ویکسین ہے، یا کیریئر ویکسینز ہیں۔ تو ان سے بالکل کرونا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور اس لیے جو لوگ کرونا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ویکسین کے بعد، ان کا کرونا پازیٹیو آتا ہے، تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے ویکسین لگوائی تھی چند دن پہلے اور مجھے کرونا ہو گیا۔ وہ ویکسین کی وجہ سے کرونا نہیں ہوتا، کیونکہ ویکسین کی وجہ سے اگر کرونا ہوتا ہی ہے، اگر فرض کیا ہوتا تو وہ ناک اور گلے سے جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں PCR، وہ پازیٹیو نہیں آ سکتا۔ تو ویکسین سے کرونا بالکل نہیں ہوتا، وہ اصل میں کرونا کے جراثیم ان کے جسم میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ ویکسین لگوا کے آ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کو انسیڈنس ہے، ویکسین سے کرونا نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی رپورٹ ہے کہ کوئی اس سے کرونا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کہا گیا جو میسنجر RNA ویکسینز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے DNA چینج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو بندر بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ میسنجر RNA جو ہے یہ انجیکٹ کیا جاتا ہے ویکسین کے طور پہ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیلز میں جا کر یہ آپ کے سیلز، ہوسٹ سیلز کو اسپائک پروٹین کے اگینسٹ جو ہے اینٹی باڈیز بنانے کے لیے مدد دیتا ہے۔ یہ میسنجر RNA آپ کے نیوکلیس میں، سیل کے نیوکلیس میں داخل نہیں ہوتا جہاں آپ کا DNA ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو DNA کو تبدیل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ میسنجر RNA فوراً جا کر اپنا کام کر کے جس کام کے لیے داخل کیا جاتا ہے یہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے۔ تو بالکل بھی کسی صورت بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے DNA کو چینج کریں، اور DNA کو چینج کرنا قدرت نے اتنا آسان نہیں رکھا کہ کسی انسان کے DNA کو اتنی آسانی سے چینج کیا جا سکے۔ نہ ہی یہ اس بات میں کوئی صداقت ہے کہ انجیکشن کے ذریعے آپ کے بازو میں کوئی چپ داخل کی جاتی ہے جس سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی بالکل بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ جہاں تک کنٹرول کرنے کی بات ہے تو کنٹرول کرنے کے لیے چپ داخل کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہی کافی ہے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ جہاں جہاں آپ جاتے ہیں موبائل فون آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو ٹریک کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو بے فکر ہو جائیں، کوئی آپ کے جسم میں چپ داخل کرنے کے لیے اتنا تردد نہیں کر رہا۔ آپ ویکسین لگوائیں اور اس قسم کے منفی خیالات کو اپنے سامنے بالکل نہ آنے دیں۔ دیکھیں، جس چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں متعلقہ ذرائع سے معلومات لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی صحت کے بارے میں معلومات لیں گے تو جو اس کے ماہر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، تو ان کی معلومات اور ان کی رائے پہ ہمیں چلنا چاہیے، نہ کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو الٹے سیدھے میسج ہو رہے ہیں اس پہ بلیو کر کے ایک مفید چیز سے اپنے آپ کو خام محروم رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ ویکسینز اتنی دھڑا دھڑ اور اتنی جلد بازی میں بنی ہیں تو کیا یہ افیکٹو ہیں، کیا ان کے سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے جلد بنائی گئی ہیں، لیکن اس ویکسین بنانے کی جو ٹیکنیک ہے وہ نئی نہیں ہے۔ میسنجر RNA ٹیکنیک جو ہے اس پہ 2 دہائیوں سے کام ہو رہا تھا، اور اسی لیے کام ہو رہا تھا کہ کبھی کوئی وائرس آئے، کیونکہ یہ وائرس کی پینڈیمک کا خطرہ تو کئی سالوں سے ظاہر کیا جا رہا تھا، چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا فلو وائرس ہو، اس لیے یہ ٹیکنیک پہ پہلے سے کام ہو رہا تھا، اور اسی ٹیکنیک کی بیس پہ یہ ویکسینز بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ان ایکٹیویٹڈ وائرس ویکسینز ہیں
پہلے بھی جس طرح پولیو کی ویکسینز ہیں اور ویکسینز ہیں انیکٹیویٹڈ وائرس، تو یہ پرانی ٹیکنیک ہے، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس لیے بے فکر ہو جائیں، یہ پورے طریقے سے جانچ کر کے ویکسین بنی ہے. اور اس کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں فیز 1 پھر فیز 2 پھر فیز 3 ٹرائلز جب ہوتے ہیں اس کے بعد ہی ویکسین عام عوام کے لیے لانچ کی جاتی ہے. اور فیز 3 ٹرائلز کے بغیر کسی ویکسین کو WHO نے، FDA نے یا یورپین یونین نے کسی ویکسین کو آتھورائز نہیں کیا جب تک کہ اس کے فیز 3 ٹرائلز نہیں ہو گئے، اس کا سیفٹی ڈیٹا جب تک مرتب نہیں ہو گیا. اچھا، اب ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اب ان سوالوں کی طرف آئیں جو جینون سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں. مثلا اگر کسی کو ابھی کرونا ہو گیا ہے تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اگر ویکسین بن گئی ہے تو میں ابھی ویکسین لگوا لوں. تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کرونا کی ویکسین علاج نہیں ہے، یہ ایک حفاظتی ٹیکہ ہے، یہ اس بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ ہے. تو اگر آپ کو کرونا کا مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس وقت آپ نے ویکسین نہیں لگوانی. ہاں، کرونا سے ٹھیک ہونے کے 2 سے 4 ہفتے بعد آپ ویکسین لگوا لیں تاکہ آپ کو دوبارہ کرونا نہ ہو سکے. اچھا، اس کے علاوہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کرونا، کہ مجھے تو کرونا ہوا تھا اور مجھے تقریباً اتنے مہینے پہلے کرونا ہوا، پچھلے سال کرونا ہوا، تو کیا مجھے اب ویکسین لگوانی چاہیے؟ یہ سوال خاص کر وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اینٹی باڈیز بنی ہوتی ہے اور وہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ لیے پھرتے ہیں کہ بھائی تو دیکھیں 40 ہیں، 240 ہیں، 300 اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں، اتنا لیول ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ویکسین لگوانے کی. دیکھیں، ویکسینیشن تو آپ نے پھر بھی کرنی ہے کیونکہ آپ کو جو انفیکشن ہوا ہے اس کی جو اینٹی باڈیز بنی ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ اس کی کب تک جو ہے بچاؤ رہے گا. انفیکشن کا جو بچاؤ ہے، مدافعت ہے، وہ کتنا عرصہ رہے گی اور کتنے عرصے بعد کم ہو جائے گی. تو ویکسین تو آپ نے لگوانی ہے چاہے آپ کی اینٹی باڈیز بنی ہے یا نہیں بنی. اس کے علاوہ ویکسین جو ہے اور کئی میکانزم کے تھرو بھی پروٹیکشن کرتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ویکسین، یہ وائرس اپنی جو جینیاتی ساخت ہے وہ چینج کر رہا ہے، میوٹیشن جس کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس کی نئی قسمیں پیدا ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف کئی دفعہ آپ کو ری انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ انفیکشن ہوا تو اسی میوٹنٹ سے یا کسی نئے میوٹنٹ سے آپ کو دوبارہ انفیکشن ہو سکتا ہے. تو ویکسین جو ہے فی الحال جتنی بھی بنی ہے وہ جو نئے میوٹنٹ وائرسز ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح افیکٹو ہیں. تو آپ ویکسین لگوائیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ یہ سوال کہ پروٹیکشن ویکسین کے بعد کتنا عرصہ ہوتی ہے، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ابھی پینڈیمک جاری ہے. وائرس کس طرح بیہیو کرتا ہے، میوٹیشنز کس طرح ہوتی ہیں اور یہ اینٹی باڈیز جو ویکسین سے بنتی ہیں وہ کتنا عرصہ تک مؤثر رہتی ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہو سکتا ہے کچھ ویکسینز کی آپ کو بوسٹر لگوانی پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ویکسین 5 سال 10 سال تک محفوظ رکھے، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ عرصے بعد 2 سال بعد دوبارہ ویکسین لگوانے پڑے. لیکن ابھی ان سوالوں کے جواب آپ کو نہیں مل سکتے، اس کے لیے کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا. فی الحال ویکسینیشن اویلیبل ہے اور سب کو ویکسین لگوانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ سوال کہ کون سی ویکسین زیادہ مؤثر ہے اور یا کون سی ویکسین زیادہ اچھی ہے. دیکھیں جی، جو ویکسین اویلیبل ہے سب سے اچھی وہی ویکسین ہے جو آپ کو مل سکتی ہے، جو آپ کو اویلیبل ہے، جس کا آپ کو موقع مل رہا ہے وہی ویکسین لگوائیں. کسی خاص برانڈ یا کسی خاص ویکسین کے نام کے انتظار کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں جب ویکسین آئی لوگوں نے کہا میں نے یہ ویکسین نہیں لگوانی، میں اس فلاں ویکسین کا انتظار کر رہا ہوں، اور اس دوران ہی ویکسین کا انتظار کرتے کرتے ان کو کووڈ ہو گیا، یا بعد میں پتہ لگا جی جو نئی ویکسین آ رہی ہے اس سے اچھی تو وہی ویکسین تھی جو ہم نے پہلے نہیں لگوائی. تو اس لیے جب آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ ویکسین لگوائیں کیونکہ تمام کی تمام ویکسین افیکٹو ہیں، سیف ہیں، اور تمام کی تمام ویکسین 100% سویئر ڈیزیز جو شدید کرونا سے آپ کو بچاتی ہیں، ڈیتھ سے بچاتی ہیں. تو وہی ویکسین اچھی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے آرام سے، تو ویکسین آپ لگوائیں. اچھا، ابھی یہ ہے کہ آپ کو کرونا ہو چکا ہے تو کتنے عرصے بعد آپ ویکسین لگوائیں. تو اگر آپ کو کرونا ہو چکا ہے تو آپ کرونا کی بیماری سے صحت یاب ہونے کے 2 سے 4 ہفتے بعد آپ ویکسین لگوا لیں. زیادہ سے زیادہ آپ تقریباً 6 ہفتے بلکہ 3 ماہ تک آپ انتظار کر سکتے ہیں. 3 ماہ کے اندر دوبارہ کرونا ہونے کا چانسز کم ہوتے ہیں. 3 ماہ تک انتظار کر سکتے ہیں خاص، اور یہ 3 ماہ کا انتظار ان لوگوں کے لیے لازمی ہے جنہوں نے کرونا کے دوران اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ کروائی ہے، جس طرح کنویلیسنٹ پلازما لگوایا ہے یا مونوکلونل اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ لگائی ہے، تو ان کو 3 ماہ انتظار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سارے لوگ جن کو بھی کرونا ہو چکا ہے وہ 2 سے 4 ہفتے کے بعد کرونا کی ویکسین جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ فرض کیا آپ نے کوئی اور ویکسین لگوائی ہوئی ہے، کرونا کے علاوہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ ویکسین لگواتے ہیں، نمونیا،
کی ویکسینز ہوتی ہیں، فلو کی ویکسینز ہوتی ہیں، ٹائیفائڈ کی ویکسین کا آج کل دور ہے تو ٹائیفائڈ کی ویکسین لگ رہی ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ کیا یہ ویکسین کرونا کی بھی لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگوا سکتے ہیں۔ دوسرے بازو، ایک بازو پہ آپ کرونا کی ویکسین لگوائیں، دوسرے بازو پہ آپ فرض کیا ٹائیفائڈ کی ویکسین لگوائیں۔ اگر زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 ہفتے کا وقفہ کر لیں، 2 ہفتے پہلے ابھی ایک ویکسین لگائیں اور 2 ہفتے بعد آپ دوسری ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسری خوراک فرض کیا لیٹ ہو گئے، لگوانا بھول گئے، تو وہ سوال ہوتا ہے جی میں دوسری خوراک میری ڈیٹ آئی ہوئی تھی، میں مس کر گیا تو مجھے کب لگوانی چاہیے؟ دیکھیں جو ہی آپ کو یاد آئے کہ آپ کی ویکسین آپ نے مس کر دی ہے، آپ لگوا لیں۔ زیادہ سے زیادہ دوسری خوراک میں ریکمینڈڈ ہے کہ 6 ہفتے کے اندر آپ لگوا لیں، 6 ہفتے سے زیادہ اس کو لیٹ نہ کریں، کیونکہ پھر اینٹی باڈیز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو مقصد ہوتا ہے سیکنڈ ڈوز کا وہ پھر اتنا افیکٹو نہیں رہتا۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی سیکنڈ ڈوز مس ہو رہی ہے تو 6 ہفتے سے زیادہ وقت نہ پاس ہو، اس سے پہلے آپ ویکسین جو ہے وہ آپ لگوا لیں۔ اچھا، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کرونا کے مریض سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں کلوز کانٹیکٹ تھا، تو میں ابھی ویکسین لگوا لوں، کیا مجھے بچت ہو جائے گی؟ تو بالکل نہیں۔ یہ ویکسین، کچھ ویکسین ایسی ہوتی ہیں جو پوسٹ ایکسپوجر پروفلیکسس میں کام آتی ہے، جس کی مثال ریبیز ہے کہ کتے نے کاٹا ہے تو آپ ویکسین لگوا لیں تو آپ کو وہ افیکٹ نہیں کرے گا وائرس، لیکن کیونکہ اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ جو مرض ہوتے ہیں ان میں انکیوبیشن پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، تو اس میں ویکسین کو کام کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ کرونا کا انکیوبیشن پیریڈ یعنی کہ کرونا کا وائرس آپ کے جسم میں داخل ہونے سے علامات آنے تک ایوریج 5 دن ہے، تو جبکہ ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے وہ سیکنڈ ڈوز کے 2 ہفتے بعد شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 5ویں 6ٹھے 7ویں ہفتے میں شروع ہوتی ہے، تو آپ کو ویکسین لگانے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویکسین صرف آپ لگوائیں جب آپ کرونا سے صحت یاب ہو چکیں، اس کے 2 ہفتے بعد لگوائیں۔ اور اس کی پروٹیکشن کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ پہلے انجیکشن کے بعد نہیں ہوتی، دوسرے انجیکشن کے بعد بھی آپ کو کرونا ہو سکتا ہے، آپ نے اسی طرح احتیاط رکھنی ہے۔ دوسرا انجیکشن لگانے کے 2 ہفتے بعد آپ کی پروٹیکشن سٹارٹ ہوتی ہے، اینٹی باڈیز بننا سٹارٹ ہوتی ہیں اور آپ کو کرونا کی ویکسین کی حفاظت شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد بھی آپ نے ریلیکس نہیں ہونا، کسی حد تک احتیاط رکھنی ہے، کیونکہ 100% کوئی ویکسین نہیں بچاتی، اور دوسری آپ کو کرونا مائلڈ ہو سکتا ہے۔ آپ نے احتیاط اس لیے رکھنی ہے کہ آپ کو اگر کرونا ہوتا ہے مائلڈ ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ دوسروں کو پھیلانے کا باعث بن جائیں گے، تو آپ نے مکمل احتیاط پھر بھی نہیں چھوڑنی، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ پھر یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ پہلے کسی نے سینو فارم ویکسین لگوائی، اب وہ اس کا خیال آیا کہ میں دوسری ڈوز کسی اور ویکسین کی، جانسن اینڈ جانسن کی یا سپوٹنک کی لگوا لوں، تو میرا خیال میں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ آپ نے جو ویکسین شروع کی ہے وہی ویکسین پھر آپ ختم کریں گے، سیکنڈ ڈوز بھی اسی ویکسین کی آپ لگوائیں گے، تو یہ ویکسینز جو ہے وہ انٹرچینجیبل نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہی ویکسین لگوانی ہے۔ پھر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مرض ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماری ہے، کینسر ہے، گردوں کی بیماری ہے، کیا مجھے ویکسین لگوانی چاہیے؟ بالکل ضرور لگوانی چاہیے۔ ان لوگوں کو تو ویکسین لگوانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ صرف اس وقت ویکسین لگوانے کے دنوں میں آپ کو بخار یا کوئی ایکیوٹ انفیکشن نہ ہو، اس کے علاوہ آپ کسی بھی بیماری میں ویکسین لگوانا منع نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو HIV ایڈز یا قوت مدافعت کم ہوتی ہے، ٹرائلز میں HIV کے زیادہ پیشنٹس نہیں تھے، لیکن ویکسین لگوانا ان میں بھی منع نہیں ہے۔ ہاں، ویکسین کی ایفیکیسی یعنی کہ ویکسین کی حفاظت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی باڈیز شاید ان لوگوں میں اتنا اچھا رسپانس نہ ہو، اور اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرونا سے بچاؤ کے زیادہ شدت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ہیں جن کو آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں، جو لوگ ایسی دوائیں لے رہے ہیں جو قوت مدافعت کو کم کرتی ہیں، DMARDs کہتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ کچھ DMARDs ایسے ہیں جو آپ جاری رکھ سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اگر بند کیے جا سکیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے تو وہ بند کر دیں، خاص کر ریٹوکسیمیب یا دوسرے بایولوجیکل ایجنٹس جو ہیں وہ اگر آپ بند کر سکتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیوریشن ہوتی ہے، کتنا عرصہ پہلے آپ نے بند کرنے ہیں، اگر آپ کی بیماری اجازت دیتی ہے تو آپ بند کر دیں، ادروائز آپ ویکسین لگوائیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویکسین سے اینٹی باڈیز اتنی اچھی نہ بنے، لیکن ویکسین لگوانے میں کوئی منع نہیں ہے، ویکسین آپ لگوا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر ایک خاص سنیریو ہے حاملہ خواتین کے لیے ویکسین کے بارے میں۔ جی ہاں، حاملہ خواتین تمام کی تمام ویکسینز لگوا سکتے ہیں۔ کچھ ویکسین جن میں یہ خبریں آئی ہیں کہ اس میں کلوٹنگ ڈس آرڈر ود لو پلیٹلیٹس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، اس میں بھی بلینکٹ بین یا
کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہے پریگنینسی، آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ میسنجر RNA ویکسینز یا ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز تو بالکل بھی منع نہیں ہے، وہ حمل میں آپ لگوا سکتے ہیں۔ جانسن اینڈ جانسن یا ایسٹرازینیکا کے بارے میں ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ سوال ہیں کہ کیا وہ پریگنینسی کے میں لگوا سکتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہ ویکسین 40 سال سے کم عمر افراد کے لیے ابھی تک ان کی اجازت نہیں ہے فی الحال، جب تک کہ سرویلنس کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ کو اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو وہ باقی ویکسینز بے فکر ہو کے لگوا سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو الرجیز ہوتی ہیں، تو ان کو اکثر ہوتا ہے کہ میں الرجی کی ویکسین لگوا رہی ہوں یا مجھے الرجی ہے تو کیا میں ویکسین لگاؤں گا تو مجھے الرجی تو نہیں ہو جائے گی۔ کسی کو بھی کسی چیز سے بھی الرجی ہے تو اس کے لیے ویکسین لگوانا، کووڈ ویکسین لگوانا منع ہرگز نہیں ہے، آپ ویکسین لگوائیں۔ اور جہاں بھی ویکسین سینٹر میں ہے یہ انتظام موجود ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ویکسین سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ، جس سائیڈ ایفیکٹ سے خطرہ محسوس کیا جاتا ہے جو کسی بھی دوائی سے ہو سکتی ہے، جس کو اینافائلیکسس کہتے ہیں، شدید سائیڈ ایفیکٹ، وہ کسی بھی دوائی سے ہو سکتا ہے اور وہ ہزاروں یا لاکھوں میں کسی ایک کو ہوتا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہو، اس کے لیے انجیکشنز اور باقی سہولیات اسپتال میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ویکسین لگوانے کے آدھا گھنٹہ تک وہاں انتظار کریں، بہتر ہے کہ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، کیونکہ کئی دفعہ بیٹھنے سے چکر آ سکتے ہیں انجیکشن لگوانے سے، تو لیٹ جانا چاہیے اور انتظار کریں۔ اگر آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا تو پھر آپ گھر آ جائیں۔ اور بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، الرجی کے جو مختلف پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ 4 گھنٹے انتظار کریں، جو زیادہ تر اینافائلیکسس ہوتا ہے وہ 4 گھنٹے کے اندر اس کی علامات آ جاتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اینافائلیکسس کی ہسٹری ہے تو آپ 4 گھنٹے وہاں انتظار کریں۔ اور دوسرا ہے کہ ایپی پین یا ایپی نیفرین کا انجیکشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ویسے جہاں بھی ویکسینیشن سینٹر میں، ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ آخر میں آپ کو ویکسینز کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ 4-5 قسم کی ویکسینز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں۔ پہلی قسم ہے میسنجر RNA ویکسینز، جو 2 امریکن ویکسینز ہیں، جس میں پہلی ہے فائزر بایو ٹیک ویکسین اور دوسری ہے موڈرنا ویکسین، اور تھرڈ جو ہے وہ جرمنز نے بنائی ہے، وہ یہ ساری میسنجر RNA کی ٹیکنالوجی سے ہیں۔ پھر دوسرا گروپ ویکسینز کا ہے کیریئر ویکسین، یعنی کہ وائرل ویکٹر ویکسین۔ یہ جو ہے یہ UK، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائرس، ایڈینو وائرس جو ہے جو ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا، وہ آپ کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے ہمارا اسپائک پروٹینز کے، اور وہ جا کے پھر آپ کے باڈی میں سیلز کو جا کے اسپائک پروٹین کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانے کا کہتا ہے۔ تو ان ویکسینز کی جو مثالیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسٹرازینیکا UK کی ویکسین، اس کے علاوہ امریکن جانسن اینڈ جانسن ویکسین، اور ایک رشیا کی ویکسین بھی ہے، وہ بھی وائرل ویکٹر ویکسین ہے۔ تھرڈ جو گروپ ہے ویکسینز کا وہ ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز ہیں، جس طرح کئی ویکسینز پہلے ماضی میں بنی ہے، اس طرح پولیو ویکسین اس کی ایک ایگزامپل ہے، پرانی ٹیکنالوجی ہے اور ٹائم ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے تحت کچھ چائنیز ویکسین ہیں، جس طرح سائنوفارم جو پاکستان میں سب سے پہلے لگنا شروع ہوئی، پھر سائنوویک اور جو سنگل ڈوز ویکسین ہے، اور پھر کینسینو بایو ویکسین ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ابھی ریسنٹلی NIH نے جو ویکسین بنائی ہے چائنا کے تعاون سے، جو خام مال چائنا سے آتا ہے، سائنوویک، وہ 1 شاٹ، اس کا نام پاک ویک ہے، ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، جلدی مارکیٹ میں وہ بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈیا کی جو ویکسین ہے وہ بھی ان ایکٹیویٹڈ وائرس ویکسین ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ویکسین ٹیکنیک ہے وہ ایڈجوینٹ، پروٹین ایڈجوینٹ ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک سے بھی کچھ ویکسینز ہیں۔ اس کے علاوہ ویکسینز مارکیٹ میں ابھی لانچ ہونے والی ہیں۔ چائنیز ایک ویکسین بنا رہے ہیں جو انہیلڈ فارم میں آپ کو دی جا سکے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو ویکسینز ہیں، جو کمپنیز ہیں، سنوفی، GSK اور باقی کمپنیز بھی ویکسین بنا رہی ہیں جو جلدی مارکیٹ میں آ جائیں گی، اور آپ کے پاس آپشنز ہوں گی کہ آپ کوئی بھی ویکسین جو آپ کو اویلیبل ہے وہ آپ لگوائیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ تمام ویکسین ایفیکیشیس ہیں، سیف ہیں، اور تقریباً تمام ہی پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور کم یا زیادہ لیکن سیویئر ڈیزیز اور ڈیتھ سے 100% پروٹیکشن ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی باتوں سے، آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، کچھ میتھس اور کچھ کنفیوژن دور ہوئی ہوگی۔ اگر کچھ سوال ہے تو وہ آپ پٹ کریں اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے جوابات دے سکوں۔ شکریہ۔